الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یہ زکریہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا یا زکریا، اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم. 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے. اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا. سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی. ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا. ہم نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں. جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر. ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. اوہو، حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے. کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا. عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا. عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے. گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے. گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے. اور 2 جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھائے. یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر. ایک بدو پریشان ہو گیا جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے.
جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر. گود میں کھلایا، سینے پہ لٹایا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا. اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی. تم کہو گے یہ کیا زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیتی. لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا. کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا. تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے. اتنا عالی خاندان، اتنا پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے تھوڑا. ہے کیا سناؤں. میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے. اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. تم پاؤنڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے، شرابیں نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے. آپ گھر تشریف لاتے ہو، وقت نکال. این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے. میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں گے، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار. کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے. ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ، اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار. یہ گھر کی زندگی، مسجد فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے. میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں. پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ. جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے. تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو. جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے، چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، وہ زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے. یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں. حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش. تو بس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آئے ہائے، میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، 4-5 سال کا تھا. وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکا. بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی صبر کی تصویر کھڑا ہو تمہیں سبق دے رہا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے. صبر کی تصویر. 14 صدی میں ایسا واقعہ نہ آیا، نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب. یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر تھی کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹھ گئے سستا سودا ہے. ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے. ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی. زیادہ وہ مکروہ تھا. ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دو. اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو، تم پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے. آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل. ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو. پھر اتنا بڑا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ. تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھا. تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں. میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے. میں کہاں سے ہنسوں یا مجھے کہاں سے نیند آئے؟ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا. یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منظور ہٹایا. آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا. تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو کے، تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر. کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز. ام سلمہ رہ نہ سکی،
بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. بچوں نو کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاندہ، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. آپ کی ہچکیوں کی آواز تھی. ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے؟ تو ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دی. مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کو خون گرے گا. اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان. ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دی، اپنے گھر میں رکھی پڑ. ہمارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے. ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے. آپ نے کہا بلاؤ. اندر آج نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام کیا. یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں. آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو. اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا، سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا، بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی. 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا. پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ. لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں. ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ. آخر میں حسن حسین کو بلایا. آپ کی مستقل آتے حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال کے. جو ہی یوں لیا وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ٹپ 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 ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا. آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی. بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں. جو ہی یوں لیا وہیں آنسو. یہیں ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو اللہ ہٹا دیتا. ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے، لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے. ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ آئے، میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے، میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی. چپ، خاموش، کچھ نہیں کہا، دیکھا اور رخصت کر دیا. یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ. تو آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہ جی.
آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں چلا جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں؟ واہ یا رسول اللہ، واہ یا حبیب اللہ، واہ یا نبی اللہ۔ میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ جبریل واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، ہمارے بارے میں پوچھا۔ پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، وہاں سے پیغام آیا، میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے بولا اپنے پاس۔ اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گیا، ورنہ میرے رب کی قسم ہم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، باقی دن کھاؤ، انہوں نے کھا لی۔ مچھلی کسی کی ذاتی ملک، ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی، دریا کی مچھلی تھی، حلال، کہ ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ جاؤ دنیا میں پھرو، ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں۔ تمہیں یہاں تو جو کچھ ہے میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں۔ ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ